السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند صلوات پڑھیں. نہایت واجب الاحترام سادات وغیرہ سادات، میری ملت کے بلند حوصلہ شیعہ اور اہل سنت بھائیوں، قرآن پاک کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیہ کریمہ ہر بچے کو یاد ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ آیت ہے جو سب سے پہلے پروردگار نے ہر سورت کے ابتدا میں اس آیت کو رکھا ہے. میں خود بھی تھکا ہوا ہوں، یہ میری تیسری مجلس ہے. ابھی اشرے محرم کی 2 مجالس سے خطاب کرنا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا ہے پروردگار نے کہ جو سورت بھی پڑھو پہلے بسم اللہ کو پڑھو. اس بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہم تک پہنچا وہ 5 وسیلوں سے پہنچا. تو جو ہے آپ صاحبان کی قرآن پاک 5 وسیلوں سے ہم تک پہنچا. وہ کیسے پہنچا؟ سب سے پہلے یہ قرآن لوح محفوظ پر تھا. جبریل امی وحی لے کر آئے، دوسرا وسیلہ. تیسرا وسیلہ قلب رسول، میرے رسول کے قلب پر قرآن نازل ہوا. چوتھا وسیلہ زبان رسول. 5واں وسیلہ کتاب کی صورت جو ہم تک پہنچا. ورنہ جو نبی کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے وہ اور قرآن ہے، وہ امام زمانہ لے کر آئیں گے ترتیب کے ساتھ. جو ہم تک پہنچا وہ رسول کا بیان ہے. کسی سے سنا، کسی نے کہا میں نے پتے پر آیت لکھی ہے، کسی نے کہا میں نے کپڑوں پر آیت لکھی ہے، کسی نے کہا میں نے کاغذ پر آیت لکھی ہے. پھر اس کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنایا گیا. پھر یہ قرآن پاک. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ بعض مقام پر کسی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، حضرت آدم کا ذکر ہوتا ہے تو اسی مقام پر حضرت عیسیٰ کا ذکر آ جاتا ہے. اس طرح پروردگار یہ آیات ہیں جو مختلف ہیں. اصل قرآن پاک امام زمانہ کے پاس ہے. تو جو کیا ہے ایک ترازو ہونا چاہیے. یہاں بھی جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں ایک ترازو لو. پیغام دینا چاہتا ہوں اس ترازو کے اندر دنیا بھر کی کتابیں جو اللہ کے نام پر، جو محمد مصطفیٰ کے نام پر، جو اسلام کے نام پر لکھی گئی ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دو. ڈھیر لگ جائے گا. تھوڑی سی کوشش کرو میرے ساتھ بولنے کی. تو وہ ساری کتابیں اب ڈھیر لگ گیا ایک ترازو میں. ایک ترازو خالی ہے، ڈھیر لگتا گیا. یہ ترازو بیٹھ گیا، یہ ترازو اوپر ہو گیا. اب ہم نے کہا بھئی اس ترازو کو نیچے کرنے کے لیے اس میں کوئی کتاب نہیں رکھنی، اس میں صرف قرآن پاک رکھ دو. یا علی یا علی یا علی. مولا تمہیں سلامت فرمائے. بھئی جیسے ہی ہم نے قرآن رکھا یہ ترازو جو اوپر تھا یہ نیچے ہو گیا، وہ جو کتابوں کا ڈھیر تھا وہ اوپر ہو گیا. یا علی. اب یہ ترازو اوپر کتابوں کا، قرآن پاک کا ترازو نیچے. پھر قرآن افضل ہو گیا. تو اب جاؤ ساری دنیا کے علماء سے پوچھو کیا یہ ساری کتابیں دنیا بھر کی جو اسلام کے موضوع پر لکھی گئی ہیں
جو اللہ کے نام پر لکھی گئی ہیں، جو اولیاء کے نام پر لکھی گئی ہیں، جو اوصیاء کے نام پر لکھی گئی ہیں، کیا یہ ساری کتابیں مل کر اس قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ تو وہ کہیں نہیں بھئی یہ ساری کتابیں اس قرآن سے افضل ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں بھئی ساری کتابیں جب ایک قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر ایک کام کرنا، ساری آیتوں کو، قرآن کی 6666 آیتوں کو نکال کے ایک طرف کر دو، صرف ایک آیت 6665 آیتوں کو نکال لو، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس پلڑے میں رہنے دو، ایک طرف ساری کائنات کی کتابیں، ایک طرف ایک آیت، تو مجھے بتاؤ یہ ساری کتابیں کیا بسم اللہ سے افضل ہے؟ تو کہیں گے نہیں بسم اللہ افضل ہے۔ بھئی جب ساری کتابیں ایک بسم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو عرب کے بدو والی کیا مقابلہ؟ ایسے نہیں، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق نعرہ، ہاں مل کر آپ جی آپ سلامت رہیں۔ ساری کائنات صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بادشاہ فرماتے ہیں تفسیر کمی، تفسیر متقین، تفسیر صافی، حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا، توجہ جانو، صلوات پڑھ دے محمد والا، اب میری طرف بہت توجہ، ایک وقت ایسا آیا کہ جب علی بادشاہ کوفہ کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے علی بادشاہ مجھے تفسیر لکھوا رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ اب تفسیر لکھتے رہے یا اذانوں کا وقت آنے لگا، بولنا میرے ساتھ، تھوڑی سی کوشش کرنا، تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو بلند کرو تاکہ مالک راضی ہو جائے اور مولا ہمیں خیرات دے دے۔ کیا کہنے اس کے، ساری رات گزر گئی، تفسیر لکھتے رہے تفسیر۔ اب ابن عباس کہتے ہیں مولا اذانوں کا وقت ہو گیا، مولا تفسیر ختم نہیں ہوئی، ایک آیت کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ بادشاہ فرماتے ہیں سنو، اگر یہ آسمان پر فرشتے، یہ ملائکہ، یہ جن، یہ انسان، یہ سب مل کر اس بسم اللہ کی تفسیر لکھیں، یہ سمندر سیاہی بن جائیں، یہ آسمان کاغذ بن جائے، یہ سارے لکھنے بیٹھ جائیں اور میں علی لکھوانے والا ہوں، تو آسمان ختم ہو سکتے ہیں، انسان ختم ہو سکتے ہیں، جن ختم ہو سکتے ہیں، فرشتے ختم ہو سکتے ہیں، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے مولا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں سنو، جو پوری کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کے پے میں ہے۔ علی بادشاہ فرماتے ہیں اس پے کا نقطہ میں علی۔ بولا آپ کو سلامت۔ اچھا اپنے انصاف نہ دسنا، جنہ زور میں لا کے پڑھیا تسی اتنا زور لا کے نعرہ لایا؟ ہاں اللہ تمہیں سلامت فرمائے۔ قرآن ہم تک 5 وسیلوں سے پہنچا۔ کچھ لوگوں کا نجس خیال ہے، کچھ لوگوں کا، معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، ہمارے اہل سنت بھائی بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کا بھی اس مجلس کو ان ایام غم میں برپا کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ۔ اچھا کچھ لوگوں کا نجس خیال ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایسے ہی ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں وہ کافر تھے معاذ اللہ، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اچھا سلام پڑھ دے محمد والے بسم اللہ جی۔ ذاکر اہل بیت دار المصائب شہنشاہ مصائب سبتین عباس صافی صاحب آف لاہور تشریف لے آئے ہیں، بس انہی کا انتظار تھا، کافی دیر سے مجلس جاری ہے۔ جاکر صاحب بسم اللہ ایک جملہ۔ اچھا جی، کچھ لوگوں کا نجس خیال ہے عمران بھائی، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کتنے سال ہو گئے؟
कुरान को नाज़िल हुए? गुफ्तगू तो याद है ना, कुरान पर गुफ्तगू हो रही है। कितने साल हो गए बोलो यार? 1442 साल हो गए कुरान को नाज़िल हुए। अच्छा, अगर मैं किसी को ये कुरान दूं जो रसूल का बयान है, याद है ना, जो मेरे रसूल का बयान है, अगर मैं ये कुरान किसी को दूं, किसी मुसलमान को, किसी शिया को, किसी सुन्नी को, किसी अहले हदीस को, किसी वहाबी को, किसी देवबंदी को, किसी को कुरान दूं, तो वो मुझसे कुरान लेकर कहाँ रखेगा? हाँ, मानो तुम्हें ये 2-3 बंदे जिन्हें समझ आ रही है, कहाँ रखेगा कुरान? भाई पाक जगह पर रखेगा ना। भाई तुम्हें इतना शऊर है कि तुम नबी के उम्मती होकर कुरान लेकर कुरान को पाक जगह पर रखने की तमीज रखते हो। भाई वो कुरान जो मेरे नबी का बयान है, वो कुरान जो 5 वसीलों से तुम तक पहुंचा, उस कुरान को लेकर, बोला कि मेरी का वास्ता, उस कुरान को लेकर भाई 1442 साल के बाद तुम्हें इतना शऊर है कि तुम उस कुरान को ऊंची जगह पर, पाक जगह पर रखने की तमीज रखते हो। तो फिर वो कुरान जो बारिश कुरान है, मोहम्मद मुस्तफा को आगोश अबू तालिब में रखते वक्त अल्लाह ने एक बार भी न सोचा क्या ये गोद शिरक से पाक है? बस अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत सब्तैन अब्बास जाफरी साहब आपने पढ़ी, सिर्फ चंद लम्हों के लिए राय इमरान हैदर खरल साहब ये खिताब फरमाएंगे और उनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर अहले बैत सब्तैन अब्बास जाफरी साहब जो कि शबी है अलम जनाब मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का बरामद करवाएंगे। वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया।